السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی کرامات کا ہم ذکر کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی غریب نواز، خدا ترس، سخی، رقیق القلب، وسیع حوصلہ، شیریں زباں، رحم دل، حد درجہ بامروت اور پابند قول و اقرار تھے۔ آپ کی خدمت میں ہدیے، نذرانے اور تحائف اس کثرت سے آتے کہ شمار نہیں ہو سکتا تھا، مگر آپ سب کچھ خدا کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ روزانہ شب کو آپ مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، غرباء مساکین کے ساتھ آپ سب سے زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ حضور میرے پاس کچھ دولت ہے جو کہ زکوٰۃ نہیں ہے، میں فقیروں اور مسکینوں کو دینا چاہتا ہوں، لیکن مستحق اور غیر مستحق کو میں نہیں پہچانتا، آپ جس کو مستحق سمجھیں اس کو دے دیں۔ ارشاد فرمایا کہ مستحق اور غیر مستحق دیکھے بغیر جس کو چاہے دے دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ سب کچھ دے دے جس کا تو مستحق ہے اور جس کا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا اطلاع آئی ہے کہ تجارت کے مال سے لدا ہوا آپ کا ایک جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے عرض کیا کہ حضور اطلاع غلط تھی، جہاز سلامتی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ مریدین نے عرض کیا حضور دونوں طرح کی خبر ملنے پر الحمدللہ کہنے میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری نظر دل پر رہتی ہے، ہم نفع یا نقصان نہیں دیکھتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بلخی علیہ رحمہ اپنی کتاب خوارق الاحبار فی معرفت الاقطاب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے کہ بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سونگا اور فرمایا میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد قلندر بہاؤ الدین محمد نقشبند پیدا ہوگا جو میری خاص برکتوں سے بہرہور ہوگا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے زندگی کے ابتدائی دور میں علم کلام کا بہت شوق تھا اور میں نے علم کلام کی بہت سی کتابیں حفظ بھی کر لی تھی۔ میرے چچا مجھے اس سے باز رکھتے تھے لیکن مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بالآخر ایک روز چچا مجھ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کو لے گئے۔ میرے چچا نے آپ سے عرض کیا حضور یہ میرا بھتیجا عمر ہے، علم کلام میں مشغول رہتا ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں مگر یہ باز نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا عمر تم نے کون کون سی علم کلام کی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے نام بتائے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خدا کی قسم علم کلام کو میرے سینے میں معاف کر دیا اور مجھے ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا، اور رب تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کی برکت سے میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹا عمر تم عراق کے مشہور بزرگوں میں سب سے آخری ہوگے۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی تمام عبادتوں، جملہ اطاعتوں اور کل نیک اعمال میں سے ایک چیز پر بڑا بھاری بھروسہ اور اعتماد ہے، انشاءاللہ میری نجات کا وہ ذریعہ بنے گی۔ وہ یہ ہے کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ایمان کی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھا اور میرے شیخ نے زندگی میں سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، لہذا میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کی بشارت میں شامل ہوں۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اور بائیں ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے، جس میں چاہیں وہ پی لیں۔ ہمارے اس وقت میں شیخ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رب کے قرب کے دو طریقے ہیں، ایک نبوت کا، اس طریقے سے انبیاء کرام بغیر کسی وسیلے کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں، اور یہ طریقہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ دوسرا طریقہ ولایت کا ہے، اس طریقے پر چلنے والے رب تعالیٰ تک بالواسطہ پہنچتے ہیں، اور یہ اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبہ، اولیاء اور اللہ کے نیک بندے
اس طریقے میں واسطہ مولا علی کا ہے اور یہ منصب علی آپ ہی کی ذات گرامی سے متعلق ہے، اور جب مولا علی کا وصال ہوا تو یہ منصب حسنین کریمین کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے بعد ترتیب وار اماموں کو یہ منصب ملتا رہا۔ ائمہ کرام میں سے ہر ایک کے زمانے میں لوگوں کو ان کے واسطے سے فیض پہنچتا رہا۔ جب سلطان الاولیاء علیہ رحمہ کی باری آئی تو یہ منصب علی آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور ہمیشہ آپ ہی کی وساطت سے ولایت کا فیض ہمیشہ غوث، قطب، ابدال اور اولیاء کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت سال بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ایک روز اہل بغداد کی نظر سے حضور غوث اعظم اوجل ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور دجلہ کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ مچھلیاں بکثرت آپ کی طرف آ کر سلام عرض کر رہی ہیں اور دست مبارک کو چوم رہی ہیں۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور باری جائے نماز تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گیا، جو سبز رنگ کی تھی اور سونے اور چاندی کے تاروں سے مسعرہ تھی۔ اس کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ اتنے میں بہت سے لوگ آئے جن کے چہروں سے وجاہت ٹپکتی تھی، وہ سب کے سب جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت عظمت و ہیبت کا عجیب سما تھا۔ جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی تسبیح کے ساتھ ہی تسبیح پڑھتے۔ جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب اور تیری بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہوں اس وقت تک روح قبض نہ فرمانا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ حضرت سار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب آپ دعا ختم فرما چکے تو ہم نے یہ ندا سنی کہ تم کو خوشخبری ہو کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ بہجۃ الاسرار میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہی ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ بہجۃ الاسرار میں ہے کہ حضور شیخ ابو القاسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو رب العالمین اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی کرامات اور آپ کے وصال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والسلام۔